السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے محترم بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور ان میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں، کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں یا محرم کے مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرے بھائی، اسلام کے اندر، دین کے اندر کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے، نہ قرآن مجید میں نہ حدیث شریف میں، کہ محرم کے مہینے میں یا محرم کے پہلے 10 دنوں میں شادی حرام ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ اس میں جو دوسرا لفظ بولا گیا ہے کہ بدشگونی لینا، یہ مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جس سے بدشگونی لی جائے یا اسے بطور افسوس منایا جائے اور اس میں شادی وغیرہ نہ کی جائے۔ ایسی کوئی بھی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، اور اس طرح قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے ایسی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو بنایا ہے تو مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اس میں 4 عظمت اور حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 تو لگاتار ہیں، اکٹھے آتے ہیں، وہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یعنی سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، آخری مہینہ اور آخری سے پہلے والا ذوالقعدہ، یہ 3 مقدس مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اور چوتھا رجب ہے۔ تو یہ مہینے تو حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان میں تو ایسا کام کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، تو اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر کے اوپر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس میں مسلمانوں نے شہادتیں پیش نہ کی ہوں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان میں شہید کیا گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذوالحجہ میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اس طرح تو کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں بچے گا جس میں صحابہ اکرام نے، تابعین نے، مسلمانوں نے شہادتیں پیش نہیں کی ہیں۔ اور ویسے بھی شہادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں وہ تو اللہ کے ہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کا تمہیں شعور نہیں ہے، اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے جس پہ مسلمان فخر کرتے ہیں، تو اس کو یہ ذریعہ بنا لینا کہ اس مہینے میں، ان دنوں میں شادی نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو نام تو بہت سے لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اس مہینے کے اندر شادی کی، لیکن چند ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا نام گرامی جو اس کائنات کا سب سے مقدس، افضل اور اعلیٰ نام ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محرم میں شادی کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ محرم کے شروع میں ہی آپ نے خیبر پر حملہ کیا، اور واپسی پر آپ نے صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، اور رستے میں ہی آپ نے ولیمہ کیا، اور وہ ولیمہ صحابہ اکرام کو کھلایا۔ اسی طرح دوسرا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ خود سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کی شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محرم کے مہینے میں ہوئی ہے، اور بالکل شروع میں ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بعض شیعہ مورخین اور شیعہ کتب نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ شادی 3 ہجری محرم میں ہوئی تھی اور محرم کی پہلی تاریخوں میں ہوئی تھی۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی ہیں، وہ کبھی بھی یہ شادی اس طرح نہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی محرم میں نہ کرواتے۔ اسی طرح تیسرا نام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے محرم میں شادی کی ہے۔ ان تمام شادیوں کے نکاحوں کے حوالے کتابوں میں موجود ہیں، جیسا کہ الاصابہ فی تمییز صحابہ، اور اس طرح المعرفہ لابن مندہ، سیرت ابن ہشام، اور اس طرح دیگر کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور وہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو اس میں شادی کی جا سکتی ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ اس میں شہادتیں پیش کی گئیں تو پھر جنگ احد کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ بدر کے موقع پر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس طرح بہت سے مقامات ہیں جن میں صحابہ کرام نے اور بعد میں آنے والے لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں۔ صرف اس وجہ سے کہنا کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل غلط ہے، اور اس کی کوئی دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے نہیں ملتی ہے۔